انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور انہوں نے پروو کیا کہ جب سے ہم نے یہ میجر لیا ہے انفلیشن کوئی 10% کے قریب کم ہوئی ہے، 10-12%. تو وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر یہ میجرز کنٹینیو کریں گے تو انفلیشن فردر گرے گی. مگر اس کا ایک دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی اکانومی کانٹریکٹ ہوگی، بوروئنگ کم ہوگی، اور وہ سینیٹرز نے بھی کہا کہ جی بوروئنگ تو ساری گورنمنٹ کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں تو بوروئنگ جا ہی نہیں رہی، اور سارا کچھ جو ہے وہ جا رہا ہے ٹو گورنمنٹ. انٹرسٹ بھی گورنمنٹ دے رہی ہے، بینکوں کو کوئی کام وام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گورنمنٹ کو لون دیں اور ختم. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تو ان کے پاس طریقہ کار ہیں، ٹولز ہیں، انہی کی انہوں نے بات کی اور کہا کہ جی یہی ہم یوز کر سکتے ہیں، اور ہمارا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ اس سے اکانومی کانٹریکٹ ہوگی اور انفلیشن نیچے آئے گی. اچھا سینیٹر صاحب، ویسے تو دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انفلیشن کو کرب کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن پیرالل اکنامک گروتھ کے لیے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اکنامک گروتھ جو ہے وہ آلموسٹ چوکڈ ہے، تو ایسے میں انڈسٹری 27-28% کے ٹیکسز کے ساتھ کس طریقے سے گرو کرے گی؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بیسیکلی انہوں نے کوئی انٹرسٹ ریٹ فردر بڑھانے کی بات نہیں کی. یہ غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے. کہا کہ ہم انٹرسٹ، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پالیسی بورڈ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس میں مائنورٹی میں ہمارے لوگ ہیں اسٹیٹ بینک کے، میجورٹی میں پرائیویٹ سیکٹر کے اور دوسرے اکانومسٹ ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی اسٹیٹ بینک نہیں چاہتا کہ اننیسیسری ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ایک لوگوں کو یہ فیلنگ جا رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، کوئی ایسی بات مجھے نہیں لگی ان کے پاس سے. بالکل. اچھا سینیٹر صاحب، آپ کی ملاقات ہوئی فائنانس منسٹر صاحبہ سے، اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گی بریفنگ کے لیے. ابھی جو اس وقت معاشی حالات ہیں ملک کے، عام آدمی جس طریقے سے پسا ہوا ہے، کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ عوام کو کسی طرح کا کوئی ریلیف دے سکتا ہے؟ دیکھیں، کیئر ٹیکر سے بہت زیادہ امید رکھنا میں سمجھتا ہوں غلط ہے، اور ہمیں ان پہ اتنا اننیسری، کیونکہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. آلدو ہم نے ان کو فارن کمٹمنٹس اور دوسری چیزوں کے لیے مینڈیٹ دیا ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس جو اسپیس ہے میں کوشش کروں گی کہ اسی میں کسی طریقے سے میں ریلیف دے سکوں. اور یہی ان کا موقف تھا، اور انہوں نے کہا آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن بھی دوں گی کمیٹی کو، اور میں ایکسپلین کروں گی کہ ہم کیا کر چکے ہیں آپ کے آنے تک اور ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.